إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے۔ وعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے دین کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں جس کو تشنا چھوڑ دیا ہو، جس کی طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اسلامی بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، ختم ہونے والا مہینہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اہل جاہلیت بھی وہ 4 حرمت والے مہینے کون ہیں قرآن نے ذکر نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، بنایا، مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ فرمایا اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اور جاہلیت کے لوگ بھی، اسلام آنے سے پہلے وہ لوگ بھی جب یہ مہینہ آ جاتے تھے، لڑائی کو، بھڑائی کو، چوری چماری، ڈاکہ زنی، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک کمی تھی ان کے اندر، اگر ان کو جنگ کرنا لازمی ہے ان کے لیے تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس سے بھی منع فرمایا،
فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا یہ کفر میں اور زیادتی ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے یہ مہینے لگاتار 3 مہینے تو لگاتار ہیں۔ آپ نے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، اور یہ چوتھا مہینہ جو چل رہا ہے رجب، یہ اختتام کی طرف ہے۔ ان مہینوں میں شریعت کی تعلیم یہ ہے، فرمایا قرآن نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ایک ظلم ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر کرتے ہیں، انسان شوہر بیوی پر ظلم کرے، باپ ہے اولاد پر ظلم کرے، یا کسی کے اوپر ظلم کرے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، لوگوں شرک سے بڑھ کر ظلم کوئی ہو نہیں سکتا۔ عبادت جتنی عبادت کی قسم ہے تنہا اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، لیکن کیا کرتا ہے مشرک، اس عبادت کو کسی غیر کی طرف وہ پھیر دیتا ہے، کسی غیر کے لیے کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا حق تھا اس مشرک نے کسی اور کو دے دیا۔ تو قرآن کی تعلیم ہے کہ ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعات سے دور رہو ہر مہینے میں، لیکن ان مہینوں میں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ لیکن رجب کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، پورا کا پورا مہینہ ایک سے ایک بڑھ کر بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، مخصوص صلاۃ الرغائب کے نام سے مسلمان نماز پڑھتا ہے، مخصوص روزے رکھتا ہے، اس کا نام ہزاری روزہ دیتا ہے۔ ایک روزہ رکھ لیں گے 1000 روزوں کا ثواب، کوئی لکھوی روزہ، ایک روزہ رکھ لیں گے 1,00,000 روزوں کا ثواب۔ تو اس طریقے سے مخصوص روزے بھی رکھے جاتے ہیں، مخصوص نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ 22 رجب آتا ہے، نکل گیا، کنڈے بھرتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں پورا مہینہ بدعات سے مسلمانوں نے بھر دیا۔ 22 رجب آتا ہے، کنڈے امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے بھرتے ہیں۔ عقیدہ کیا؟ کنڈے بھر دیے، ہماری دلی مراد پوری ہوگی، جو ہمارا کام نہیں بن رہا وہ کام بن جائے گا۔ یہ ایک مشرک کا عقیدہ۔ میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں بدعات ہیں۔ اور آج 26 ہے، 27 اس میں شب معراج منائی جاتی ہے۔ شاید آج رات بھر جاگتے بھی ہیں، تقریباً جاگنے بھی لگے، روزے بھی، خوشی سب۔ کیوں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی تھی، اس کا جشن منایا جائے گا۔ بھائیوں، آپ معراج کے حوالے سے رسول کی سیرت پر لکھی گئی جتنی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ جو سیرت نگار ہوتے وہ کہتے ہیں کہ فکس تاریخ تو نہیں ہے، معراج ہوئی کب نہیں شریعت نے بتایا، کب ہوئی، اس تاریخ کو ہوئی یہی نہیں معلوم۔ وہ تو تاریخ کی بات کرتے، مہینے میں لوگوں نے اختلاف کیا کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول کو معراج کرائی گئی۔ معراج ہوئی اور بہت بڑا یہ شرف اور عظمت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو اس 27 رجب کو شب معراج ہوئی، جو خرافات تم کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، غالباً رات بھی جاگتے ہو، کیا یہ چیزیں رسول نے کی، صحابہ نے کی یا نہیں کی؟ جواب ملتا ہے صحابہ نے نہیں کی۔ جب صحابہ نے نہیں کی پھر ہم کون ہوتے کرنے والے؟ جو عمل صحابہ نے نہیں کیا وہ رسول کی ایک ایک سنتوں پر جان دینے والے تھے، انہوں نے نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں ایک نئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں جو بدعت ہے۔ بھائیوں، آپ معراج کے حوالے سے کچھ چیزیں، صحیح بخاری کا پورا واقعہ میں اختصار سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ غور کیجئے معراج کن حالتوں میں ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچا رہے ہیں، آپ کو اتنا ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو اتنا پریشان کیا گیا، صرف توحید کا جرم یہ تھا۔ آپ توحید کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ اتنے سارے ہمارے معبودان باطلاں ہیں، ہر کام کے لیے ایک الگ خدا۔ اب یہ دیکھو، یہ محمد آیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس نے
تمام خدا کو ہٹا کر ایک کر دیا۔ یہ تو بہت عجیب و غریب چیز ان کو لگتی تھی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے 3 سالوں تک آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، آپ کو قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول آپ پر ایمان لانے والے محصور کر دیے گئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روتے تھے، بھوک سے بلکتے تھے، شہروں میں ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جس کو ترس آتا چوری چھپے آپ کو کچھ چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں، جو انسان چوری چھپے اگر دیکھ لیتے تھے چھین لیا جاتا تھا۔ ان کو کوئی چیز نہیں دینا، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز فروخت نہیں کرنا جب تک کہ یہ اپنے جو نیا یہ دین و مذہب لے کر آئیں سے پھر نہ جائیں۔ 3 سال تک جناب محمد الرسول اللہ آپ پر ایمان لانے والوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ جب کچھ لوگوں کو ترس آیا، کہا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم سے اب دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ ظلم کا یہ جو پردہ اس کو چاک ہونا چاہیے، اتنا ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کو ترس آیا، پھر اس کو پھاڑ دیا گیا۔ پھر 3 سالوں کے بعد یہ محاصرہ ختم ہوا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے چچا ابو طالب اتنی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو رہا تھا، قریب گئے کہ چچا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دو، میں رب کے پاس آپ کے متعلق حجت کروں گا۔ اللہ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کے جو تھے ابو جہل، امیہ بن خلف اور بڑے بڑے مشرکوں کے سردار آئے، کہا کہ اے ابو طالب، باپ دادا کی ملت ابو المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آخری موقع پر ہم اپنے خاندان کی ناک نہیں کٹوا سکتے، ہم اپنے باپ دادا کی ملت پر مرتے ہیں۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ بہت غمزدہ ہوئے، اور جو مشرکین تھے ان کی تکلیف میں، ان کی ایذا رسانی میں اور اضافہ ہو گیا، اور وہ نڈر ہو گئے۔ اس کے 2 یا 3 مہینے کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندر سے ٹوٹ گئے۔ وہ خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر اگر پریشان ہو کر آتے تھے، وہ دلاسا دیا کرتی تھی، وہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ میرے محبوب اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قربانیاں آپ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اے اللہ کے رسول، بہت بڑی تاجرہ تھی وہ، اے اللہ کے رسول، ساری کی ساری دولت میں آپ کو قربان کرتی ہوں، یہ دولت میری پوری کی پوری دولت اے اللہ کے رسول اسلام کی ترقی میں لگائیے، پوری کی پوری دولت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تبھی تو اتنی فری ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنی قربانیاں ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم، اندر سے ٹوٹ گئے۔ آپ نے اسی سال کا نام رکھا عام الحزن۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیے، الرحیق المختوم اٹھائیے، اسی سال کا نام آپ نے رکھ دیا عام الحزن۔ یہ غم والا سال ہے۔ اللہ کے رسول انتہائی اداس ہوئے۔ طائف گئے آپ، شاید کہ یہ لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں، طائف والے شاید میری بات توحید کی دعوت کو قبول کر لیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، کیا سلوک ان لوگوں نے کیا؟ آپ کی دعوت قبول نہیں کی، آپ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا، اوباشوں کو لگا دیا، وہ آپ پر ڈھیلے پتھر مار رہے تھے، دوڑا رہے تھے۔ اس طریقے کے حالات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر پڑے، زید بن حارثہ کے ساتھ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے گئے۔ ہوش آیا، فرشتہ اللہ رب العالمین نے بھیجا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ صرف اشارہ کر دیں، ان پہاڑ والوں کو 2
ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ نبی اکرم نے فرمایا نہیں، مجھے یہ لوگ نہیں، مجھ کو رسول نہیں مان رہے ہیں، یہ لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، پورا یقین ہے کہ ان سے آنے والی نسل وہ توحید پر ہوگی، میری دعوت کو قبول کرے گی۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت سے نجات ملی آپ کو، آپ واپس آئے۔ یہ افواہ اڑا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، آپ کے رب نے آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اللہ رب العالمین نے وحی کی، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے اللہ کے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے دشمنی بھی نہیں کی ہے۔ اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، آپ کا حوصلہ بڑھایا۔ اے اللہ کے رسول، یہ دشمن لوگ آپ کے متعلق ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو اس پس منظر میں آپ معراج کے واقعے کو دیکھیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر پہ لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، سونے اور جاگنے کے بیچ میں تھا، اچانک چھت پھٹی، چھت کھسکی، حضرت جبریل امین آئے، مجھ کو اٹھا کر سیدھے کعبہ میں لے گئے، خانے کعبہ میں لے گئے۔ حتیم کا حصہ جو لوگ گئے ہوں گے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، قریش مکہ جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، حلال پیسوں کی کمی پڑ گئی، اتنا حصہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اسی حصے میں مجھے لٹایا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا اور میرے دل کو نکالا گیا اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھلا گیا۔ پھر جنت سے ایک تشتری لائی گئی، اس تشتری سونے کی تشتری، اس میں ایمان حکمت بھرا ہوا تھا۔ فرمایا پھر میرے دل کو میرے سینے میں واپس لگا دیا گیا۔ پھر وہاں سے براق آئی، براق لائی گئی، فرمایا براق ایک تیز رفتار سواری، کہا کہ کھچر سے کچھ چھوٹی اور گدھے سے کچھ بڑی، یہ اس کی سائز تھی۔ کہا رفتار، اتنی رفتار تھی، ایک قدم اس کا یہاں پڑتا تھا، پھر جہاں تک نگاہ جاتی تھی دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا۔ فرمایا کہ پھر جبریل امین مجھ کو اس پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے۔ مسجد اقصی میں اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کر دیا اور وہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، امام آپ بنے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی امام نہیں بن سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انتظار کر رہے تھے۔ وہاں امامت کرانے کے بعد پھر آسمانی سیر آپ کو کرایا گیا، تو اس کو اسرا بولتے ہیں۔ جو خانے کعبہ سے نبی اکرم مسجد اقصی تک گئے، اسرا، پھر وہاں سے معراج ہوئی، آسمانوں کی سیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھ کو لے کے گئے، پہلے آسمان پر پہنچتے دروازے پہ دستک دیتے اور کہتے ہیں دستک دی، سوال ہوا کون؟ فوراً سے حضرت جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کی رہنمائی کی، جب کسی کے گھر جاؤ السلام علیکم کہو، پوچھے اندر سے آواز آ رہی کون، تو میں مت کہو، فوراً سے اپنا نام بتلاؤ۔ جیسے جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فوراً سے کہا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ، کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا؟ کہا ہاں ان کو بلایا گیا۔ فوراً سے دروازہ پہلے آسمان کا کھلا اور آپ کو مبارکباد دی گئی کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضرت جبریل امین کہتے کہ اللہ کے رسول، یہ جو بیٹھے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
ان سے آپ سلام کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام کی، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی داہنی طرف کچھ لوگ ہیں، کچھ روئے ہیں، بائیں طرف کچھ روئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبریل مسئلہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول یہ داہنی طرف جتنے لوگ ہیں یہ جنتی روحیں ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، اور بائیں طرف جو لوگ ہیں وہ جہنمی لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بائیں طرف ہیں رونے لگتے ہیں، اور دل میں یہ تمنا مچلنے لگتی کہ کاش یہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے، یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے تو یہ بھی اہل جنت میں سے ہو جاتے۔ کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، دونوں خالہ زاد ہیں، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ کہا اس کے بعد دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے فوراً سے ہی سوال جو پہلے آسمان پر ہوا، کون؟ پھر جبریل نے اسی طرح کہا کہ میں جبریل ہوں، اور کہا کہ آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے وہاں پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر تیسرے آسمان پر ایسے وہاں بھی دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، کہا کون؟ تو وہاں بھی اللہ حضرت جبریل نے کہا میں جبریل، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور کہا کہ دنیا میں جتنا حسن ہے اس کا حسن کا ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ چوتھے آسمان پر گئے، وہاں بھی دروازہ کھولا گیا، اجازت لی، وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ پانچویں آسمان پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، وہاں پر حضرت ہارون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اور چھٹے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مبارکبادی دی، پھر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل امین یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے اس زبان کو دیکھو، میرے بعد یہ نبی بنایا گیا، لیکن اس کے امت کے لوگ میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ جنت میں جائیں گے، اور وہ حسد کی بنیاد پر نہیں رو رہے، وہ اپنی امت پر افسوس کر رہے ہیں میں نے اتنا سمجھایا، اتنا بلایا دین کی طرف، لیکن میری امت میری بات نہیں مانتی تھی، یہی چیز ان کو رلا رہی ہے۔ چنانچہ ساتویں آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، مبارکباد دی، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنی امت سے کہیے کہ وہ ان کو جنت کی بشارت دیجیے، میرا سلام کہیے، اور بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کو آباد کرتے رہے، کھیتی کرتے رہے، اور کھیتی کرنا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے ہی جملے ان سے کھیتی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ بیت المعمور جیسے یہاں پر خانہ کعبہ ہے، وہ فرشتوں اسی کے اوپر فرشتوں کی عبادت گاہ بنائی گئی ہے ساتویں آسمان پر۔ چنانچہ وہاں فرشتے طواف کرتے، کوئی رکوع میں، کوئی قیام، کوئی سجدے، اسی طریقے سے رہتے۔ نبی فرماتے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔
پھر قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہیں، غور کیجئے، ایک دن میں 70,000۔ پھر نبی فرماتے قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کی باری نہیں آئے گی۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ بس یہیں تک کی ہم کو اجازت ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ظہور ہوا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت، سونے کی ٹڈیوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، بڑا خوبصورت۔ حضرت جبریل وہیں پر آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں شراب اور ایک پیالے میں دودھ۔ اللہ کے رسول نے جو دودھ کا پیالہ اس کو انتخاب کر لیا، اس کو چن لیا۔ جبریل امین نے اسی موقع پر فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ ولو اخلت الخمر غبت امتک۔ اے اللہ کے رسول، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی کی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا، اے اللہ کے نبی، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر اللہ رب العالمین سے کلام ہوا، اللہ نے بات کی، لیکن اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ اس آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی صحیح بخاری کی روایت فرماتی ہے کہ وہ جھوٹا انسان ہے جو یہ کہے کہ معراج کی رات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ ایک نمبر کا فراڈی، جھوٹا انسان، وہ اللہ پر تہمت لگاتا۔ فرمایا اسی طریقے سے جو یہ کہے کہ نبی اکرم نے دین کی چیزوں میں سے کچھ چھپا لیا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا انسان، وہ محمد الرسول اللہ پر بہتان لگا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا، لے کر اللہ کے نبی آئے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی تحفے میں آپ کو کیا ملا؟ کہنے لگے 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، جائیے اس کو کم کرائیے، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، میرا تجربہ ہے آپ کی امت 50 وقت کی نماز کبھی نہیں پڑھ سکتی۔ نبی اکرم گئے اور کم کرائی، 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر بھیجا کہ جا اور کم کراؤ۔ اسی طریقے سے کم ہوتے ہوتے 10 کر کے 10 بچی، کہا اور کم کراؤ، 5 بچی۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ اور کم کراؤ، آپ کی امت اتنی بھی نہیں ادا کر سکتی ہے، میرا تجربہ ہے، میں سمجھا کے دیکھ کے پرکھ کر آیا ہوں اپنی امت بنی اسرائیل کو، آپ کی امت اتنی بھی ادا نہیں کر سکتی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس پر راضی ہوں، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ آواز آئی اے اللہ کے نبی، آپ نے کم کرایا، اس کو قبول کر لیا گیا، لیکن جو میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی ہے، آپ کی امت میں سے کوئی بھی انسان 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، اللہ اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، غور کیجئے، 5 وقت کی نماز انسان پڑھ رہا ہے، ثواب 50 وقت کی نماز کا مل رہا ہے۔ یہ تحفہ ملا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرا تحفہ ملا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، صحیح بخاری کی روایت، نبی فرماتے ہیں الآیتان من سورة البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتا۔ سورہ بقرہ کی 2 آیت آمن الرسول سے آخر تک فرمایا 2 آیتیں ہیں، جو بھی آدمی اس کو پڑھ لے، فرمایا اس کو ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ وہیں پر یہ تحفہ ملا تھا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ اتنی بڑی فضیلت،
لوگوں نے جو حدیث کی شرح لکھنے والے ہیں ان لوگوں نے تشریح بھی کی کہ ہر چیز سے کفایت، اگر کوئی انسان اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، نہیں پڑھ سکا لیکن ان 2 آیتوں کو پڑھ لیا، کفایت کر جائے، اتنا ثواب مل جائے گا۔ اور بعضوں نے کہا کوئی بھی تمام شر سے یہ آیتیں اس کی حفاظت کریں گی۔ اور تیسرا تحفہ ملا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت میں سے کوئی انسان اگر اس نے شرک نہ کیا، بڑے سے بڑا گناہ کیا، شرک نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی جتنا گناہ کیا ہے اتنی سزا ملے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ گناہ تو ہوئے، سزا ملی، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ بھی تحفہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اس کے بعد آپ نے جنت بھی دیکھی، بہت ساری چیزیں جنت میں آپ نے دیکھی۔ آپ جنت میں سیر کر رہے، آگے جوتوں کی آواز سن رہے ہیں۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل امین، میں جنت دیکھ رہا ہوں، جنت میں ٹہل رہا ہوں، لیکن یہ جوتوں کی آواز کیسے؟ کہا یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، صحیح بخاری کی روایت، بلال سے پوچھا، اے بلال وہ کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ کہا اللہ کے نبی ایسا کوئی بھی عمل میں نہیں کرتا ہوں، میری ایک کوشش رہتی ہے، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا، ہمیشہ میں باوضو رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اے اللہ کے نبی میں نیا وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی 2 رکعت جو پڑھتا ہوں وہ تحیت الوضو ہے، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں، یہ 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا بلال بس کرو، یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کی بنیاد پر میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ اس کے بعد آپ کو معراج میں ہی آپ کو جنت میں ایک نہر دکھائی گئی، کوثر کی نہر۔ پوچھا اللہ کے نبی نے یہ نہر کس کے لیے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ کوثر کی نہر آپ کو عطا کی جائے گی، اور اس سے صرف اہل توحید، مشرک بدعتی اس سے نہیں پیئیں گے، پینا چاہیں گے فرشتے ان کو منع کر دیں گے کہ ان لوگوں نے دین میں طرح طرح کی بدعتیں نکال لی تھی، اس سے پیے گا تو ایک موحد، ایک توحید والا ہی انسان پیے گا۔ اس کے بعد آپ نے خوشبو بھی دیکھی، اسی معراج کا یہ واقعہ بار بار آپ سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل امین یہ خوشبو کیسی؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی ایک عورت تھی، وہ اس کا بال سیٹ کر رہی تھی، تیار کر رہی تھی، کنگھی گر گئی وہ نیچے، اس نے کہا بسم اللہ، فوراً سے اس لڑکی نے، فرعون کی لڑکی نے کہا کیا تو میرے ابا کا نام لے رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں اس کا نام لے رہی ہوں جو میرا تیرا تیرے ابا کا بھی رب ہے۔ کہا ابا سے بول دیتی ہوں، کہا جا بول دے۔ چنانچہ اسی کے لیے تیل گرم کیا گیا، تیل کھولایا گیا اور کہا گیا دین سے پھر جا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، کہا پھر جا، ایمان سے پھر جا۔ اس نے کہا نہیں، سارے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ عورت ماں ہے، آپ اس سے پوچھئے، ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو، اس کی چھوٹی سی فیملی کو جلایا جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، عورت جھجک رہی ہے، ایک ایک کر کے تمام بچوں کو ڈال دیا گیا۔ گودی کا بچہ
دودھ پیتا ہوا بچہ، عورت ہچکچا رہی ہے، یہ میرا چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ۔ فوراً سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور کہا میری ماں اقتحمی، اے امی جان کود جاؤ، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت اس سے کہیں گنا سخت ہے۔ وہ عورت کود گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلہ دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ جہنم بھی آپ نے دیکھی، جہنم آپ نے دیکھے ایسے لوگوں کو دیکھا، تانبے کے ناخون ہیں، بڑے بڑے ناخون ہیں، اس ناخون سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ جبریل امین سے نبی اکرم پوچھ رہے ہیں اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ لمبے لمبے تانبے کے ناخون، چہرہ نوچ رہے ہیں، سینہ نوچ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر شیئر کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی یہ سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، فرشتہ پتھر سے کچلتا ہے، سر چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، چنانچہ پتھر اٹھا کے لایا جاتا، پھر اس کا سر بالکل صحیح ہو جاتا۔ پھر نبی اکرم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کس جرم کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ لوگ ہیں جب ان کا دل چاہتا تھا یہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، باقی جب دل کرا نماز پڑھ لی، باقی نماز میں سستی کرتے تھے، ان لوگوں کی یہ سزا ہے۔ غور کیجئے گا جب بالکل سرے سے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی سزا کتنی بھیانک ہوگی۔ یہ تو سستی کرتے تھے، جب ان کا دل کرتا تھا پڑھ لیتے تھے، جب دل کیا جماعت چھوڑ دی۔ ان لوگوں کی سزا اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ عورتوں کو دیکھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پستانوں کے بل ان کو لٹکایا گیا۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے جبریل یہ کون عورتیں، ان کا جرم کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں تھی، شوہر باہر رہتا تھا، کام کاج کیا کرتا تھا اور انہوں نے غلط کام کرائے، زنا کرایا، حاملہ ہوئی، کسی اور سے حمل تھا، انہوں نے اس بچے کو اپنے شوہر کا بچہ قرار دیا، حالانکہ یہ اس کا بچہ نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، صحیح گوشت ہے، اچھا گوشت ہے، لیکن وہ لوگ اس گوشت کو نہیں کھا رہے، اس گوشت کو کھا رہے جو سڑا ہوا ہے، جس میں بدبو آ رہی، وہ اس گوشت کو کھا رہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا مسئلہ، ان کو تو اچھا گوشت کھانا چاہیے، یہ کن لوگوں کی سزا ہے؟ کہا جبریل امین اللہ کے نبی یہ وہ شوہر ہیں حلال عورتیں چھوڑ کر غیروں کے ساتھ یہ غلط کام کیا کرتے تھے، ایسے ہی عورت شوہر کے لیے اللہ نے بیوی حلال کی، بیوی کے لیے شوہر کو نکاح حلال کیا، اس نکاح کو چھوڑ کر یہ لوگ غلط کام کیا کرتے تھے، یعنی صحیح چیز شریعت نے دی تھی اس کو چھوڑ کر کے یہ لوگ غلط چیز کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی یہ سزا ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے انگارے، پتھر کے برابر انگارے نگل رہے ہیں اور وہ پاخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کن لوگوں کی سزا؟ کہا اللہ کے نبی یہ یتیم کا مال کھا جاتے تھے، یتیم باپ چلا گیا،
ماں بچی یہ لوگ اس کا مال، اس کے مال کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے، یتیم کا مال یہ لوگ کھایا کرتے تھے، اس کی یہ سزائیں۔ اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، پیٹ بڑے بڑے گئے اور حرکت بھی وہ لوگ نہیں کر پا رہے۔ یہ جبریل امین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول جبریل سے پوچھ رہے ہیں، اے جبریل امین، یہ بڑے بڑے پیٹ والے کون لوگ ہیں؟ کہا جب فرعون کو عذاب دیا جاتا، آل فرعون کو عذاب دیا جاتا، ان کے پیٹ پر چڑھتے ہوئے رونتے ہوئے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود کھانے والے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا خون کی ایک نہر ہم نے دیکھی، خون کی نہر کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، یہ بیچ میں یہ باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے، فرشتہ پتھر پکڑتا ہے اور مارتا، یہ سیدھا پھر بیچ میں چلا جاتا ہے، خون کی نہر اسی میں غوطہ کر رہا ہے، ڈبکی لگا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون؟ کہا یہ سود خور ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، ان لوگوں کی یہ سزا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعی معراج یہ بہت بڑا اعجاز تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کتنے غم بھرے حالات، اللہ نے آپ کو جنت کا دیدار کرایا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، آپ کا دل بالکل مطمئن ہو گیا۔ اللہ کے رسول واپس آئے، اب آپ بڑے متفکر، کیسے لوگوں کو بتائیں یہ خانے کعبہ سے لے کر مسجد اقصی فلسطین میں، فلسطین کا شہر قدس وہاں واقع، یہ سفر اونٹ یا پیدل تقریباً 40 دنوں کا تھا۔ لوگ کیسے مانیں گے؟ نبی اکرم بہت غم زدہ۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا بہت متفکر لگ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہوا؟ کہا ہاں، مجھے اسرا کرائی گئی، مجھے معراج کرائی گئی، میں خانے کعبہ سے مسجد اقصی تک رات کے ایک حصے میں ہو کے آیا ہوں، آسمان کا سیر کیا اور تمام آسمانوں پر گیا، جنت جہنم دیکھ کر آیا۔ کہا اچھا یہ بات میں کچھ لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں، کہو گے؟ کہا ہاں، کچھ لوگوں کو بلا کے لایا، کہا جو کہہ رہے تھے وہی بات کہیے۔ تمام لوگوں کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، لوگ حیرت میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات پوچھے۔ ابو جہل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہوں، ہر معاملے میں تصدیق کرتے، اس معاملے میں اور دیکھتے۔ کہا ابو بکر کوئی اگر یہ کہے کہ میں کعبہ سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا ہوں، مانو گے؟ کہا جھوٹا ہے وہ۔ کہا چلو اچھا آپ کے رسول ایسا کہہ رہے؟ کہا میرے رسول نے کہا تو یہ بالکل سچا ہے، برحق ہے۔ اسی موقع پر آپ کو جو لقب ملا صدیق، وہیں پر آپ کو سب سے بڑا سچ بولنے والا انسان، ابو بکر نے فوراً تصدیق کر لی۔ کہا یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ، کتنی مرتبہ جبریل آتے ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو لوگوں نے انکار کیا، بہت سارے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی فرماتے مجھے دیکھا ایک ایک چیز تھوڑا یاد رہتی کہ پنکھا کتنے ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنی لائٹیں ہیں۔ کہا ایک ایک سوال جو لوگ کہے تھے، تجارت وہ لوگ کرتے تھے، کہا پوچھ رہے ہیں بتاؤ۔ کہا اللہ نے مسجد اقصی کو میری آنکھوں کے سامنے لا کر دیا، میں ایک ایک چیز دیکھتا تھا جو وہ پوچھتے تھے اور ساری کی ساری چیزیں میں بتاتے جا رہا تھا۔ کہا سب مان گئے، جو بات تو بالکل صحیح کر رہا ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ بھائیوں، سب سے بڑا پیغام معراج کا تحفہ نماز کا ہے، دوسرا پیغام کی امامت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم۔ اب آپ کے بعد کوئی امام نہیں، نبی کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، اب یہ نہیں کہیں گے ہمارے امام نے کیا کہا، ہمارا امام تو یہ کہتا ہے۔ جب اماموں کی امام، نبیوں کے امام کی بات آ گئی،
فوراً سے آمنا وصدقنا، ہم اس کی بات پر ایمان لائے۔ یہ معراج کے واقعے کا پیغام ہے۔ بھائیو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق معراج کے حوالے سے ہم نے جو باتیں کی ہیں، ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پر جو پیغام ہے نماز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے زمین پر دیا، نماز کا مسئلہ ہوا اپنے پاس بلایا اور بلا کر یہ تحفہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا پروردگارہ نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نماز کی کما حق پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہو ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں میں سے جو لوگ روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزی روٹی کا مسئلہ حل فرما دے۔ پروردگارہ ہماری روزی روٹی میں پروردگارہ تو برکت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔